إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم اور مشرف بنایا ہے۔ دنیا کی بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے بنو آدم کو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، علم اور عقل اور فکر و دانش کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ زمین میں اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، ایک کے بعد دوسری نسل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری آتی ہے، اور اس وقت تک نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک دنیا قائم رہے گی۔ حکمراں بدلتے رہیں گے، نسلیں بدلتی رہیں گی، اور اس طریقہ سے ایک کے بعد دوسرے آتے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہو، اس نے اس انسان کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی تم کو ہم نے اپنے حکموں کا پابند نہیں کیا ہے، یا حکموں کا پابند بنا کر نہیں پیدا کیا ہے؟ تم جانوروں کی طریقہ سے پیدا ہو گئے ہو کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو، اپنی خواہشات اپنی رغبت کے مطابق زندگی گزارو اور مر جاؤ بس، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تم ہماری طرف نہیں پلٹو گے؟ یعنی یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹو گے۔ تم کو ہم نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی، جس کو امانت قرآن نے کہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو، اپنی شریعت کو، کہ کون شریعت پر عمل کرے گا، زمین اور آسمان پر پیش کیا تو اس نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم تیری امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا۔ تو اگر انسان جس امانت کو، جس شریعت کو اس نے اٹھانے کا وعدہ کیا ہے یا اٹھایا ہے، یعنی اس پر عمل کرے گا،
اور اللہ کی شریعت کو پھیلائے گا، اگر اس امانت کو وہ ادا نہیں کرے گا تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ تو بڑے ہیں وہ جنہوں نے انکار کر دیا، اپنی عاجزی اور ناتوانی اور کمزوری کا اللہ کے سامنے اظہار کر دیا کہ اللہ ہم کو بخش، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن تم نے کسی امانت کو اٹھایا بھی اور پھر اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو یہ تو ظلم اور جہالت کی انتہا ہوئی۔ وہی امانت اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس کہ ہم نے شریعت پر کتنا عمل کیا، یہی ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ پیدا کیے جانے کا مقصد عظیم یہی ہے کہ اللہ کی امانت کو، اللہ کی شریعت کو ہم برتیں، اپنی زندگی میں لائیں اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پھیلائیں۔ بزرگوں، دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہم نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ وہ مشہور ہے 10 حقوق کی آیت کے نام سے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیا اور اس طریقے سے پورے اسلام کو اللہ نے سمیٹ دیا۔ انہی 10 حقوق کی بجا آوری کا نام اسلام پر عمل کرنا۔ یہی وہ 10 حقوق ہیں جو اللہ کی امانت ہیں، جن کو ہم نے اٹھایا ہے یا اٹھانے کا وعدہ کیا۔ پہلا حق جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ پہلا حق، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی خالص بندگی اللہ کی کرو، اس میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بلا ملاوٹ کے پاک صاف ستھری بندگی اللہ کی کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی خالص بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف میری عبادت کرے، اللہ فرماتا ہے انس و جن کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، صرف میرے حکموں پر عمل کرے، میری منع کردہ چیزوں سے باز رہے، میری توحید پر رہے، مجھ کو میری ذات میں، مجھ کو میری صفات میں، مجھ کو میری عبادت میں اکیلا سمجھے، بلا شرکت غیر، صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اور اسی مقصد عظیم کے لیے اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو اسی بات کا پابند کیا کہ لوگوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، کہو کہ صرف اللہ ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ لیکن عبادت خالص ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے، صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے آگے کہا گیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب کسی میں سب داخل ہے، نبی بھی داخل ہے، رسول بھی داخل ہے، فرشتہ بھی داخل ہے، انسان بھی داخل ہے، جنات بھی داخل ہے، زندہ بھی داخل ہے، مرا ہوا بھی داخل ہے، پیڑ پودے سبھی کچھ۔ جب ظاہر ہے کہ نبی کو اور فرشتے کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے تو اور دوسرے کا کیا ذکر کرنا۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اگر کوئی اللہ کی عبادت بھی کرے اور دوسرے کی بھی عبادت ساتھ ساتھ کرے تو وہ مشرک ہے، یا صرف غیر اللہ ہی کی عبادت کرے تو بھی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرے تو مشرک، تو جو صرف غیر اللہ ہی کی عبادت کرے اللہ کی نہ کرے وہ تو مشرک ہے ہی۔ اور شرک کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آدمی ریا اور نمود کے لیے کوئی عمل کرے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھلانے کے لیے، صدقہ دے رہے ہیں لیکن دکھلانے کے لیے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے، عمل آپ کا برباد ہے۔ اور یہ بھی شرک ہے کہ اگر ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو آپ اپنی باپ دادا کی قسم کھاتا ہے، اگر ضرورت پڑے قسم کھانے کی اور کوئی قسم کھانے پر آپ کو مجبور کرے تو صرف اللہ واحد کے نام کی قسم کھاؤ، صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ اگر نہیں کہو کہ باپ کی قسم، ماں کی قسم، اولاد کے سر پر رکھ کر کے اولاد کی قسم کھاؤ، کہو گے ہرگز نہیں، یہ شرک ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے یہاں شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لینا غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھانے سے بہتر ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام کی سچی قسم بھی کھاؤ گے تو شرک ہوگا، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤ گے تو خالی جھوٹ ہوگا۔
حالانکہ عبداللہ بن مسعود نہ غیر اللہ کی قسم کھاتے تھے نہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے تھے، لیکن وہ کمپیئر کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اچھا ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤ۔ حالانکہ کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا ہے اور نہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، صرف مقابلتاً یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ وہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے میرے لیے اللہ ہے اور آپ ہیں، عام طریقے سے لوگ بولتا ہے میرے لیے اللہ ہے آپ ہیں، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، اللہ چاہے گا اور آپ چاہیے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کہے گا کہ ہمارے گھر میں اگر کتا نہیں ہوتا تو رات میں چور آ جاتا، مرغی اور بطخ نہیں اگر آواز لگاتی تو چور ہمارے گھر میں چوری کر کے نکل جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتا، اللہ چاہتا تو دوسرے کو بھی اس میں جوڑ دیا، ملا دیا، سمجھا کہ تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہنا چاہیے کہ صرف اللہ چاہے، اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو نہ ہوگا۔ یہ ہے اصل توحید۔ تو اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہے، اوپر نیچے سب اللہ ہی ہے، ہر جگہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کہنا ہی ہو تو یہ کہیے کہ اللہ ہے پھر آپ، پھر آپ ہے، اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیے گا، تو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیے گا، اور نہیں بولنا ہے، پھر بولنا ہے، یعنی آپ کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے بعد ہوگا۔ پھر میں یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیے گا، اللہ چاہے گا اور آپ چاہیے گا تو دونوں کا چاہنا ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیے گا تو پھر کا لفظ بتا رہا ہے ثم، عربی میں جو آتا ہے دن، اللہ دن یو، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے بعد ہے، تب یہ توحید ہوگا۔ اور اگر یہ کہیے گا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیے تو یہ شرک ہوگا۔ یہی وہ پہلا حق ہے جو اللہ کا حق ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں کئی جگہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہیں جا رہے تھے، پیٹھ پر گدھے کے اوپر سوار تھے اور اپنے پیچھے مجھ کو بیٹھا لیا۔ بڑے لوگ اپنے پیٹھ پر کسی کو بیٹھاتے نہیں ہیں، ردیف کسی کو بناتے نہیں ہیں اپنی سواری پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے کہ گدھے کی سواری بھی آپ نے کی ہے، جو ہر زمانے میں اور آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے یا گھٹیا سواری سمجھی جاتی ہے، گدھے کی سواری گھٹیا سمجھی جاتی ہے، اور آپ نے اس پر بھی سواری کی اور اس کے پیچھے دوسرے کو بھی بیٹھا لیا ہے، معاذ کو، اور راستے میں پوچھ رہے ہیں یا معاذ، خطاب کر رہے ہیں معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا رب کے بھی حاضر ہوں۔ تو آپ نے کہا جانتے ہو، 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد پورا اٹینشن جب ہو گیا وہ معاذ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پوری توجہ، تو کہا جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ، اور اگر تم نے یہ صرف اللہ کی بندگی کر لی، یعنی توحید پر خالص مبنی بندگی اللہ کی انجام دے دی، شرک سے پاک بندگی کی، تو تمہارا حق یعنی بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر یہ لگایا کہ وہ تمہیں عذاب نہ دے گا۔ اگر توحید پہ بڑھے اور توحید کے تقاضوں پہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ تو بہرحال یہ عبادت ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے جس کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارے موت و حیات کا مالک ہے، ہر نفع اور نقصان اسی کی طرف سے ہے، اس اللہ کا حق ہمارے اوپر سب سے پہلا حق ہے اور تمام حقوق میں مقدم ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، جس کام سے، جس بات سے، جس عقیدے سے اللہ راضی اور خوش ہو، وہ عبادت ہے۔ اب اس میں آپ کا کمانا کھٹانا سب عبادت ہے، حلال روزی کما رہے ہیں آپ تاکہ خود کھائیں، اپنے بال بچوں کو کھلائیں، اللہ کی عبادت کریں، ماشاءاللہ وہ عبادت ہے آپ کی۔ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، ہر وہ بات جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو کہ فعل سے ہو کہ اعتقاد سے ہو، ظاہری ہو کہ باطنی ہو، سب عبادت ہے۔ دوسرا حق جو بتایا اس کے اندر فرمایا گیا اس آیت میں، مخلوق میں سب سے بڑا حق، رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ وبالوالدین احسانا، اور نہ صرف اس مقام پر بلکہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق خالص ذکر کیا ہے
کہ صرف اسی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد فوراً اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مخلوق ہیں، تو ان کا حق کہاں گیا؟ کیا ماں باپ کا حق نبی کے حق پر مقدم ہے؟ کیا ماں باپ کا حکم اگر نبی کے حکم سے ٹکرا جائے گا تو ماں باپ کی بات مانیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں مانیں گے، رسول کی بات مانیں گے۔ اصل میں رسول کا حق اللہ کے حق میں داخل ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کے لیے 2 شرط ضروری ہے کہ خالص عبادت ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ توحید پر مبنی میں عبادت ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ عبادت کس طرح انجام دو؟ نبی کے طریقے کے مطابق دو۔ نبی نے جو طریقہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے کے مطابق انجام دو گے تب عبادت ہوگی۔ تو کوئی عبادت کہلائے گی نہیں جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ ایک تو صرف اللہ کے لیے ہو، شرک سے پاک ہو، اور دوسرے کہ صرف نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر عبادت ہوگی۔ تو اللہ کے حق کے ساتھ ہی نبی کا حق آ گیا۔ تو اب یہ بھی چاہو تو کہہ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد مخلوق میں، رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق ہمارے ماں باپ کا ہے، جو پیدائش کا ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ پیدا تو اللہ کرتا ہے، بے جان نطفے میں جان دو وہ ڈالتا ہے، شکم مادر میں جنین کے لیے، پیٹ کے بچے کے لیے اللہ روزی مہیا کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ماں کی چھاتی میں اس کے لیے روزی کا سامان مہیا کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ ذریعہ ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ دونوں کی محبت اس بچے پر پورے طریقے سے پڑتی ہے، سمجھا کہ؟ اور ماں اس کو پیٹ میں تو تکلیف پر تکلیف سہ کر اٹھاتی ہی ہے، اور ناقابل برداشت درد کو سہ کر اس کو جنتی ہے، اور اس کے بعد 2 سال تک اس کو اپنے چھاتی سے لگائے رکھتی ہے، اس کی گندگی اور غلاظت کو صاف کرتی رہتی ہے۔ اور باپ قد و کاوش کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، ہر طریقے سے اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے کہ صحت مند رہے، خوش رہے، اچھا کپڑا رہے۔ اپنے ٹھنڈا ہو تو چلے گا، لیکن جاڑا ہے بھائی بچے کے لیے سوٹر ہونا ہی چاہیے، جیکٹ ہونی ہی چاہیے، موزہ ہونا ہی چاہیے، تاکہ بچے کو سردی نہ لگے۔ جی، اپنی ضرورت پر بچوں کی ضرورت کو مقدم کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں ماں باپ تم کو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ تم مرد ہو جاتے ہو، جوان ہو جاتے ہو۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے بعد تمہارے ماں باپ ہی تو کرتے ہیں۔ تو مخلوق میں اور رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق کس کا ہونا چاہیے بتاؤ؟ ماں باپ کا ہونا چاہیے۔ اور یقیناً ان کی نافرمانی اور ان کی حکم عدولی اور ان کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی اور ان کے ساتھ نافرمانی، شرک باللہ کے بعد، شرک باللہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کر دینا، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہی۔ ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن ہاں ماں باپ کا حکم اگر اللہ رسول کی شریعت کے خلاف ہو تب نہیں مانیں گے، کہہ کہ نہیں ابا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ شریعت کے خلاف ہے، امی جان جو آپ کہہ رہی ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کسی عالم سے بھی پوچھ لیجیے، اگر یہ شریعت کے مطابق آپ کا حکم ہوگا تو سر تسلیم خم ہے، جو آپ فرمائیے گا کریں گے، لیکن اگر یہ حکم اللہ رسول کے خلاف ہے تو بخشیے۔ پہلے اللہ رسول ہے، اس کے بعد ہی آپ کا درجہ ہے۔ محبت سے سمجھائیے ان کو، لڑیے جھگڑیے نہیں، ادب تمیز سے بات کیجیے، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیجیے، سمجھا کہ آنکھ ہمیشہ نیچی رکھ کے بات کیجیے، کبھی بھی آنکھ میں مت ملائیے، غرا کے مت دیکھیے، غسیلی آنکھ سے، لال پیلی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو مت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، یہ جو قرآن نے کہا بالوالدین، اس کا مطلب کہ خدمت اپنے آپ کرو، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے کھانا لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پاؤں دبواؤ، بجائے اس کے کہ نوکر چاکر کے ذریعے کھانا بھجوا دیا، لے آؤ کھانا لے آؤ، باپ کا پیر دبا دو، اپنے جا کے پیر دباؤ، تم ہٹو ہم خود خدمت کریں گے۔ یہ ہے کمال، خود لپٹ کے چمٹ کے ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ بہت اجر و ثواب پاؤ گے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسی اولاد عطا کرے گا جو تمہارے ساتھ بھی ایسے چمٹ کے تمہاری خدمت کرے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا
جن کی سزا تو آخرت میں دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے، لیکن دنیا آخرت میں ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ شاید یہ بھی ہے، علماء نے کہا ہے اور تجربہ ہے، کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو گلیاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ اس کو بھی اللہ ایسی ہی اولاد عطا کرتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، اور تب اس کو یاد آتا ہوگا کہ ہاں ہم بھی اپنی ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے ہمارا لڑکا بھی، ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو یہ وہ گناہ ہے یا یہ وہ عمل ہے تمہارا ظالمانہ عمل، کہ اگر اتنے بڑے محسن کے ساتھ اگر تم نافرمانی کرو گے یا احسان فراموشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا تم کو تمہاری اولاد سے دے گا، اور آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی۔ ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو پیٹھ پر چڑھائے ہوا تھا، جیسے کہ وہ ماں کے لیے اونٹ بنا ہوا ہو، اور اس کی ماں اس پر چڑھی ہوئی، علی موٹی کو ڈھو رہا تھا، وہ پیٹھ پکڑے ہوئی تھی، وہ پاؤں پکڑے ہوا تھا، طواف کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس نے دیکھا، صحابی کو، تو پوچھا کہ بتائیے ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، اس ایک سانس کی قیمت بھی نہیں ادا کیا جو تم کو جنتے وقت اس نے لیا تھا، جو لمبی سانس لیتی تھی اور چھوڑتی تھی تاکہ تم نیچے کو سرکو اور راستے سے نکلو، اس کے لیے جو درد انگیزتی تھی اور برداشت کرتی تھی، اللہ جانے کتنی سانسیں اس نے لی ہوگی، کتنی کڑاہیں اس نے بھری ہوگی، ایک سانس اور ایک کڑاہ کی بھی قیمت نہیں ہوئی۔ لیکن ہاں میں تمہیں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو حقیقت یہ کہ کتنا بھی ہم کچھ کر لیں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ٹھیک ہے اگر پورا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، جتنا ہماری کیپیسٹی میں اتنا تو کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو آپ کی اولاد سے ملے گا، اور رب تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ جو دو حق ہوا، ایک اللہ کا حق کہ خالص اس کی بندگی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور دوسرا حق دیکھا کہ ماں باپ کا آ گیا۔ اب اس کے بعد وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، قرابت مندوں کا حق ادا کرو، قرابت مندوں کا، رشتہ داروں کا۔ رشتہ دار بولے تو ماں باپ کے ذکر کے بعد آیا ہے قرابت مندوں کا ذکر، مطلب یہ کہ ددھیالی اور نالیالی رشتے والوں کے لوگوں کا خاص خیال رکھو، ان سے رشتہ جوڑ کے رکھو۔ چچا ہیں تمہارے، چچیرا بھائی ہے، اس کی اولاد ہے، اپنا بھائی پہلے جو جتنا قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، بھائی بھتیجے کا حق زیادہ ہے چچا اور چچیرے بھائی کے مقابلے میں، ہاں تو ان کا حق ادا کرو، ان سے رشتہ جوڑ کے رکھو، ہاں۔ اور اسی طریقہ سے ماموں ہیں تمہارے، نالیالی رشتے سے، تمہاری ماں کے رشتے سے تمہارے ماموں ہیں، تمہاری خالہ ہے، تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سمجھا کہ کیونکہ یہ رشتے تمہارے باپ اور ماں سے جڑے ہوئے۔ اب پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے سسرالی رشتہ، ان لوگوں کی بھی قدر کرو، ان کی بھی عزت کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کے بھی دکھ درد میں کام آؤ۔ لیکن آج تو بالکل الٹا ہے، چچا پتیا کا، بھائی بھتیجے کا کون خیال کرتا ہے جتنا سالہ سالی کا خیال کرتا ہے، سسرالی رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ لگتا ہے ایک نمبر پر وہی رشتہ ہو گیا، جبکہ ایک نمبر پر رشتہ ہے تمہارا ددھیالی نالیالی، اس کے بعد تب سسرال۔ وہ تو رشتہ بنانے سے بنا ہے، اور یہ رشتہ تو تمہارا بلڈ کا رشتہ ہے، تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے یہ رشتہ جڑتا ہے جس کا بلڈ ہو تم۔ اب وہ تو تم نے رشتہ ایک عورت کو قبول کیا ہے، نکاح میں قبول کیا ہے، تب اس کا باپ تمہارا سسر ہے، اس کی ماں تمہاری ساس، اس کی بیوی کی ماں تمہاری ساس، اور اس کے بعد اس کے بھائی بہن تمہارے رشتہ دار ہیں۔ وہ رشتہ تو تم نے بنایا ہے، لگایا ہے، اور کل کو اگر طلاق دو گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ لیکن کسی کے بھائی ہو تم، کسی کے بیٹے ہو، کسی کے بھتیجے ہو، کسی کے بھائی ہو، یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا، چاہے زندگی بھر اسے نہ بولو، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ کہلاوے گا تمہارا بھائی ہی، کیونکہ بلڈ کا رشتہ ہے۔ لیکن پیمانہ الٹ گیا ہے دماغ کا، لوگ اپنے ددھیالی نالیالی رشتہ داروں کو پرچھ رکھتے ہیں، سسرالے والا جو ہے سب ایک نمبر پر ہے۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، قرابت مندوں کا خیال رکھو، ان سے رشتہ جوڑو، اچھی بات ان سے کرو۔ پیسے کی ضرورت ہے، محتاج ہیں، تم مالدار ہو، پیسے سے مدد کرو، قرض مانگتا ہے قرض دے دو، تعاون مانگتا ہے تعاون مانگ لو، کبھی کبھی ٹیلی فون کر لیا کرو، کبھی موقع ملے باہر سے دلی کلکتہ میں رہتے ہو، آئے ہو تو ذرا سا ماما مامائی کے یہاں چلے جاؤ، خالہ خالو کے جا کر کے ملاؤ، نانا نانی ہے تو وہاں جا کر کے مل لو، ان کی دلجوئی کرو، کوئی سوغات لے کر کے جاؤ، یہی ہے رشتہ جوڑنا کیا اور کیا ہے۔ ہمارے یہاں رشتہ جوڑنے کا کیا پیمانہ ہے کہ اگر اس نے ہم سے جوڑا ہے تو ہم بدلہ چکائیں گے۔ ماموں نے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، ہم کو دعوت نہیں دیا تو نہیں دیا،
اس نے نہیں دیا، لیکن ہم اپنے بیٹے بھتیجے کا رشتہ کریں گے تو ہم جائیں گے ماموں ممانی کی خوش آمد کریں گے، آپ آئیے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس نے دعوت نہیں دیا، بیوی آپ کی بولے گی کہ اس نے آپ کو دعوت نہیں دیا، آپ کیوں جاتے ہیں، آپ کیا چھوٹے ہیں؟ کہیے گا کہ ہاں چھوٹے رہیں کہ بڑے رہیں، مسئلہ رشتہ جوڑنے کا ہے۔ جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جوڑنا بدلہ چکانا نہیں ہے۔ اگر وہ دیتے دعوت اور تب ہم دیتے تو یہ تو بدلہ ہوتا۔ حدیث میں ہے لیس الواصل بالمکافی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو بدلہ چکاتا ہے وہ رشتہ نہیں جوڑتا۔ رشتہ جوڑنا تو اس کو کہتے ہیں کہ دوسرا سامنے والا رشتہ کاٹے اور تم اس سے ملو۔ یہ کمال ہے۔ بیگم بیوی کو ایسے سمجھائیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی رحمت سے جوڑے، انہوں نے رشتہ کاٹا ہے، ہم جوڑنے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دعوت دی ہوتی ہے تب ہم دیتے، تب تو یہ تو رشتہ جوڑنا نہیں ہوا، بدلہ چکانا ہوا، جس کو ہم لوگ یہاں کہتے ہیں اس ہاتھ کا بدلہ اس ہاتھ۔ سمجھا کہ نہیں نہیں نہیں، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ ولکن الواصل من وصل رحما اذا قطعہ، یا جس نے رشتہ کاٹا اس سے رشتہ جوڑے، تو وہ بذی القربہ ہو گیا۔ 3 حق ہو گیا، والیتامى والمساکین، یتیم کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ دونوں کمزور ہوتے ہیں۔ یتیم ہے، نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی۔ بلوغت سے پہلے جس کا باپ مر جائے، بالغ ہونے سے پہلے جس بچی کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ مائیں مر جائے اور باپ زندہ ہو تو یتیم نہیں ہے۔ وہ دیہات کی عورتیں کہتی ہیں یا مرد کہتے ہیں ٹوڑ ہے، وہ ٹوڑ نہیں ہوتا ہے، ایک کو لفظ ہوتا ہے، صحیح لفظ ہے یتیم۔ اور یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، کیونکہ روزی روٹی کماتا ہے باپ، کھلاتا ہے باپ، تعلیم تربیت دیتا ہے باپ، بیٹی کی شادی کرتا ہے باپ۔ تو یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بلوغت سے پہلے مر جائے۔ ماں مر گئی باپ زندہ ہے تو یتیم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باپ مر گیا ہے، کمزور ہے، ہر کوئی دبائے گا، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کرے گا، اس کو دھتکارے گا، تو تم سب معاشرے میں جتنے ہو سب اس یتیم کے باپ ہو۔ وہ کردار ادا کرو جو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ نرمی سے اس یتیم کے ساتھ بات کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ڈالو، اس کے لیے کھڑے ہو۔ اگر کوئی اس کی جائیداد ہڑپتے ہیں سب اس آدمی کا بائیکاٹ کرو کہ تم یتیم کا مال کھاتا ہے بے ایمان، پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے۔ آج اس کا باپ ہوتا تو کیا تمہاری یہ ہمت ہوتی؟ اس طریقے سے پڑھنے والا لڑکا ہے، آوارہ ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرو۔ نہیں ہے اس کے پاس آمدنی، نہیں ہے ذریعہ آمدنی، تو تم سب لوگ چندہ کر کے اس بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ جیسے اس کا باپ کرتا، تم سب اس کے باپ۔ اور اسی طریقے سے مسکین اور فقیر معاشرے میں ہے، فقر و فاقہ نے ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، گھر میں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، کاروبار بھی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایسے آدمی کو نفلی صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ سے مدد کیا کرو۔ تو دیکھ لیجیے قرابت مند ہو گیا، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین کا، اور اس کے بعد والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ 3 پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، جس کا گھر آپ کے گھر سے نزدیک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے گا پیچھے آپ کا گھر ہوگا، کسی کا دیوار سٹی ہوئی ہے، اور ایک آدمی کا دور گھر ہے، 200 میٹر پر دور گھر ہے، لیکن 200 میٹر والا آپ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے نزدیک ہے۔ وہ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، اس کے یہاں پہنچنے کے لیے پورا محلہ پار کر کے آئیے گا تب راستہ اس کے یہاں آتا ہے۔ تو قریب ہو کے بھی وہ دور ہوا، کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے پورا محلہ کراس کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو 200 گز کے اوپر ہے وہ سیدھا ہے۔ بہرحال تو پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوس میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ 3 حق ہوا اس کا، پڑوسی، مسلمان، رشتہ دار۔ اور ایک آدمی ہے جس کا 2 حق ہے، کہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے۔ اور ایک تیسرا حق، ایک حق والا پڑوسی ہوتا ہے جو غیر مسلم ہو اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ غیر مسلم ہے، پڑوس میں رہتا ہے، تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، جس کا 3 حق ہے وہ 2 حق والے پر مقدم ہے، جس کا 2 حق ہے وہ 1 حق والے پر مقدم ہے۔ اور پڑوس میں کم سے کم وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہو، اس کو بھی اپنی ذات سے تکلیف مت دو، اس کا بھی کچھ بھلا کر سکتے ہو تو بھلا کرو۔ اگر رونے چلانے کی آواز آتی ہے تو اس کے گھر میں بھی جا کر کے دستک دے کر کے پہچان بتا کر کے جاؤ، دیکھو کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنی رات کو کڑا رہے ہو؟ تو بہت پیٹ میں درد ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر کو بلا دیتے، تمہارے پاس کسی ڈاکٹر کا فون ہے جلدی سے، کہ بھائی میرا پڑوسی ہے، سمجھا کہ نہیں، لکشمن سنگھ، ذرا سا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، بڑھ رہا ہے، درد ہے، آ جاؤ۔
ارے وہ کیا دے گا غریب آدمی، ارے نہیں دے گا ہم دیں گے نا، آؤ نا تم آؤ، اس کو دیکھو کتنا اثر پڑے گا اس کو۔ تو پڑوسیوں کو بس ستاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ ایماندار نہیں، قسم اللہ کی وہ ایماندار نہیں، قسم اللہ کی وہ ایماندار نہیں۔ کہا گیا کون یا رسول اللہ؟ کہا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تمہارے شر سے، تمہاری شرارت سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں، پی کھا کر کے آتے ہو، چلاتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، کچھ اس کے آنگن میں پھینک دیتے ہو، گندی چیزیں پھینک دیتے ہو، گوبر پھینک دیتے ہو، غیر مسلم ہے ہڈی پھینک دیتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے ایسا ماحول بنا کے اپنے پڑوس کا رکھو کہ اگر کوئی تالا کھول کر کے بھی اگر سو گیا تو اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ کوئی اگر غیر مسلم بھی تمہارے درمیان رہے تو وہ اتنا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے کہ لگے کہ صاحب ہم ہندو کمیونٹی سے زیادہ محفوظ ہیں مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے، کیونکہ ان کا دین ہمارے ساتھ احسان کرنے کو سکھاتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اچھا، والصاحب بالجنب، اس میں ایک لفظ ہے جو پہلو کا ساتھی ہے، تو وہی پڑوسی ہوا جو اس کا گھر آپ کے پہلو میں ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ پہلو کی ساتھی اس کے بعد بیوی ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پہلو میں بیٹھنے والا وہ مسافر ہے جو ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کو دھکا مت دو، یا اگر کہے کہ ذرا سامان دیکھیے ہم ذرا استنجا کر کے آتے ہیں تو اس کے سامان کی حفاظت کرو۔ مسلمان آدمی اللہ کی تعلیم پر عمل کرو۔ تو والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، نزدیک کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اور اس کے بعد کہا گیا وہ اپنی سبیل، اور مسافر کے ساتھ احسان کرو۔ مسافر کے ساتھ کوئی آدمی آ گیا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں، نہیں آپ نہیں پہچانتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے، ہم باہر کے ہیں، لیکن دیکھیے سوٹ ووٹ پہنے ہوئے، صدری پہنے ہوئے، باحیثیت باوقار لگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ختم ہو گیا ہے، کسی نے ہماری جیب سے نکال لیا پیسہ، میں کہیں جانے والا تھا لیکن وہاں نہیں جا سکتا ہوں، زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، ٹکٹ نہیں لے سکتا، تو آپ اس کو دے دیجیے، اس کی مدد کر دیجیے۔ نہیں ہے آپ کے پاس تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، دے دیجیے، ایڈوانس زکوٰۃ دے دیجیے، حساب منہا کر لیجیے گا جب زکوٰۃ نکالیے گا تو۔ اپنے گھر کا لکھپتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، لیکن ابھی تو راستہ کٹ گیا اس کا، لیکن ہاں جانتے ہیں کہ فلانے گاؤں کا ہے، اس کا ٹاٹک ہے کہ بہانہ کر کے آتا ہے، جانتے ہیں، تب اس کو کہیے کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، ایسے ہی مانگو، جس کو دینا ہوگا دے گا۔ لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم مسافر ہیں ہماری جیب کٹ کے، لیکن اس لوکلٹی کا نہیں ہے، کوئی جانا ہو بھائی؟ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یہ مالدار گھر کا آدمی ہو، سامان چوری ہو گیا، کہا گیا کہ اگر گھوڑے پر چڑھ کے بھی آوے تو آپ اس کو دے دیجیے، ٹرسٹ کیجیے، اس پر ٹرسٹ کیجیے، اعتماد کیجیے، دے دیجیے۔ اگر وہ مانگتا ہے آپ کو کہیے گا ٹھیک ہے میرا بھیج دیجیے گا، یا نہیں تو آپ جائیے، آپ کی مرضی۔ تو اللہ نے کہا کہ وابن السبیل، مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہیں جا رہا ہے، پیسہ نہیں تھا، پیٹرول ختم ہو گیا، مجبوری ہے اس کی، کہہ رہا ہے کہ ہم کو 500 روپے کا پیٹرول دلوا دو ہماری گاڑی میں، ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، اتفاق سے پیسے نہیں، دے دو اللہ کے لیے۔ گنہگار ہوگا تو وہ سمجھے گا، تم کو تمہارے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور 10واں حق ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے، غلام، پرانے زمانے میں غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے، تو اب تو وہ غلام لونڈی نہیں ہے لیکن نوکر چاکر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ڈرائیور ہے، گھر کا کام کاج کرنے والا نوکر چاکر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے جانور ہے، گائے بکری پالتے ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ چڑھاؤ، سمجھا کہ نہیں، بیمار پڑے تو اس کا علاج کرو۔ تو یہ ہے ماتحت میں، چاہے انسان ہو یا ماتحت میں تمہارے جانور ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 10 حقوق بیان کیے گئے۔ اب دیکھیے کس طریقہ سے یہ آیت تمام حقوق کو شامل ہے، اللہ اور بندوں کے حقوق کو کس طرح یہ آیت شامل ہے، اور انہی حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے اور شریعت ہے۔ دیکھیے یہ کیسی اسلام کی شریعت، کیسی رحمت پر مبنی شریعت ہے، کیسے انصاف پر مبنی شریعت ہے، کیسی عادلانہ شریعت ہے، کیسی رحمت کی شریعت ہے، اور آپ اس شریعت کے امانت دار، آپ نے شریعت کو اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کیجیے۔ لیکن جو متکبر ہوتا ہے، جس کی چال میں اکڑ ہو، جس کے بات میں اکڑ ہو، فخر ہو، فخریہ بات کرتا رہتا ہے، چال میں تکبر ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مال و دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں
اولاد کے نشے میں، لاٹھی کے نشے میں کہ ہمارے پاس 10 بیٹے ہیں، چوڑ ہوتا ہے۔ اسی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کی چال چلنے والے اور فخریہ بولی بولنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب حقوق وہی بندہ ادا کرتا ہے جو اللہ کا متواضع خاکسار بندہ۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، چاہتا کہ سب اسی کو آ کر کے سلام کرے، اسی کا پاؤں پکڑے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ خالص اس کی بندگی کرے، شرک سے پاک بندگی کرے، اور پھر ماں باپ اور اس کے بعد قرابت مند اور جس کا جو رشتہ آپ نے دیکھا جس ترتیب سے اللہ نے بتایا ہے درجہ بدرجہ، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ جواد کریم۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔